دانا لوگ کہتے ہیں بس یار خوردن بس یار گفتن پیشائے طفلاں است، زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا یہ بچوں کا کام ہوتا ہے۔ میں میرے خیال میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہوں، اگر تھوڑی گفتگو کروں گا تو بھی گزارا ہو جائے گا۔ چند منٹ کی حاضری قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ سن کے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اس محفل کی مناسبت سے انشاءاللہ میری حاضری ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، میرا اللہ جتنے بھی حضور کے غلام دور و نزدیک سے اس پاک محفل میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قدم قدم پہ ہزاروں کروڑوں نیکیاں نصیب فرمائے۔ ایک حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضور کے چچا کے بیٹے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ اور ان کے والد کا نام ہے حضرت عباس۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور کے چچا جناب عبداللہ وہ ہیں جو عمر میں حضور سے بڑے تھے۔ ایک دن محبت میں حضور نے ان سے پوچھا، محبت میں آ کے، چچا یہ بتاؤ کہ تو بڑا ہے یا میں بڑا ہوں؟ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ بڑے آپ کے چچا تھے آپ سے۔ بڑا محبت والا جواب دیا، عشق کی بھی معراج ہے، ادب کی بھی معراج ہے۔ سوال یہ تھا کہ چچا آپ بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ تو حضور کے چچا حضرت عباس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا نبی اللہ، عمر میں تو میں آپ سے بڑا ہوں، مرتبے میں اللہ نے آپ کو بڑا بنایا، مقام آپ کا اونچا۔ ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عکا عنہ عبد المطلب بکبش وسماه محمدا فقیل له یا ابا الحارث ما حملك على ان سمیته محمدا ولم تسميه باسم آبائه؟ قال عبد المطلب اردت ان يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الارض۔ کہتے ہیں لما ولد النبی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اکا عنہ عبد المطلب، سب سے پہلے آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ فرمایا، پھر اس کے بعد عقیقہ کرنے کے بعد وسماہ محمدن، حضور کا نام محمد رکھا۔ حق بھی اسی طرح ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اس کا عقیقہ کیا جائے، عقیقہ کرنے کے بعد پھر اس کا نام رکھا جائے۔ تو حضور کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد، علماء کہتے ہیں لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ علماء نے لفظ محمد کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا، الذی یحمد حمدا بعد حمد وکرۃ بعد کرۃ، کہا کہ جس کی تعریف کی حد ہی کوئی نہ ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ بار بار جس کی تعریف کی جائے اور جس کی تعریف ختم ہونے کا نام ہی نہ لے اسے محمد کہتے ہیں۔ سیرت حلبیہ سے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، سیرت کی کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت حلبیہ۔ اگر آپ کہیں تو تلاوت کر دوں حدیث؟ سبحان اللہ۔ جس بندے کو حدیث سے پیار ہے سبحان اللہ کہے۔ آپ کے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، من کان لہ مولود فسماہ محمدا حبا لی
وتبركا باسمي كان هو ومولوده في الجنة. حضور فرماتے ہیں اللہ کسی کو بیٹا دے اور وہ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھ دے، یعنی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دے، حبا لی، میری محبت کی وجہ سے، وتبرکا باسمی، اور میرے نام سے برکت لینے کے لیے. فرمایا کان ہوا ومولودہ فی الجنہ، میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ بچہ بھی جنت میں جائے گا، اس کے والدین بھی جنت میں. تو حضور کے دادا نے آپ کا نام وسماہ محمدً، آپ کا نام محمد رکھا. کتاب کا نام ہے اسرار الاولیاء، اولیاء کے راز. اس کو لکھا ہے بابا فرید نے. بابا فرید اس کے رائٹر. بڑی خوبصورت بات کہی بابا فرید نے. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کے مزار. آپ فرماتے ہیں کہ قارون کو جب عذاب ہوا، وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا تھا. اللہ کا حکم تھا زکوٰۃ دو، اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. ان کے اوپر زکوٰۃ کا چوتھائی فرض تھا، چوتھا حصہ. ہمارے اوپر شرع زکوٰۃ، تھوڑا مسئلہ بھی سمجھ لیا کرنا، فائدہ ہو محفل میں. ہمارے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے وہ شرع زکوٰۃ 2.5% ہے. مثلا جس کے پاس 100 ہے 2.5 روپے، 1000 ہے تو 25 روپے، لاکھ ہے تو 2500 روپے. پھر جتنے لاکھ ہوتے جائیں گے ساتھ اتنے 2500 بڑھاتے جائیں گے. بڑا آسان سا مسئلہ ہے، ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے. لیکن اس قوم کے اوپر شرع زکوٰۃ چوتھا حصہ تھا، چوتھائی تھا کہ اگر 100 ہے تو 25 روپے زکوٰۃ، 1000 ہے تو پھر 250 روپے زکوٰۃ، اور اگر لاکھ ہے تو 25,000 روپے زکوٰۃ. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا ابھی تو زکوٰۃ دے. جب وہ آیا اپنے گھر، اس نے اپنے مال کا اندازہ لگایا کہ میں اگر چوتھا حصہ زکوٰۃ دے دوں یہ تو بڑا مال بنتا ہے، میرا تو مال کم ہو جائے گا نا. پھر آج بھی کوئی بندہ زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ سوچے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، وہ سمجھ لے وہ قارون کے طریقے پر ہے. اس نے اندازہ کیا کہ میرا مال کم ہو جائے گا. حالانکہ جب اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، 2 چیزوں کا وعدہ ہے. فرمایا ایک عزت والے کی عزت کرنا، تمہاری عزت کم ہو جائے قیامت والے دن مجھ سے لے لینا. اور دوسرا وعدہ کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اگر تمہارا مال کم ہو جائے قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. وعدہ ہے. لیکن وہ قارون کی سوچ موجود ہے. اس نے کہا کہ میرا مال کم ہو جائے گا اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو. جب اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا اللہ کو جلال آیا. اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین اسے جگہ دے. اب زمین پھٹ گئی. قارون اس زمین کے اندر دنستا ہوا نیچے جا رہا تھا. جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں، 7 آسمان 7 ہی زمینیں. جب وہ زمین میں جاتا ہوا زمین کے چوتھے حصے پہ پہنچا، وہاں کے رہنے والوں نے پوچھ لیا قارون اے انسان، تو نے گناہ کیا کیا جو اللہ نے تجھے اتنی بڑی سزا دے دی؟ تیرا جرم کیا ہے؟ تو نے کیا کیا ہے جو اللہ نے تجھے اتنے بڑے عذاب میں گرفتار کر دیا؟ کہتے ہیں کہ بس اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، میں نے موسیٰ کا کہنا نہیں مانا. جب قارون کے منہ سے جناب موسیٰ کا لفظ نکلا، جناب موسیٰ کا نام نکلا، جناب موسیٰ کا نام قارون کے منہ سے نکلا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین اسے چھوڑ دے. یا اللہ یہ قارون ہے، فرمایا مجھے پتہ ہے اسے چھوڑ دے. یا اللہ تیرا نافرمان، فرمایا مجھے پتہ ہے اسے چھوڑ دے. یا اللہ کیوں؟ وجہ تو بتا دے. اللہ نے فرمایا زمین تو نے سنا نہیں اس نے نام کس کا لیا؟ تجھے سمجھ نہیں آئی اس نے نام کس کا لیا ہے؟ زمین نے عرض کی یا اللہ اس نے تو موسیٰ کا نام لیا ہے. فرمایا پھر اسے جناب موسیٰ کے نام پہ چھوڑ دو. اگر اس نے جناب موسیٰ کا نام لیا ہے پھر اسے جناب موسیٰ کے نام پہ چھوڑ دے. اب اگلی بات لکھی بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا لوگوں سوچو تو صحیح، یہ تو جناب موسیٰ ہے جو شب معراج مصطفیٰ کے امتی ہیں،
اور یار جس کے مقتدی کے نام میں اتنی برکت ہے، اللہ جانے اس کے امام کے نام میں کیسی برکت ہے۔ جس کے مقتدی کا نام اتنی برکت والا، اللہ جانے اس کے امام کا نام کتنی برکت والا۔ اور دیکھیں قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں نا، بہت سارے ایسے نام ہیں جو اللہ کے نام بھی ہیں، رسول اللہ کے نام بھی ہیں۔ اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ آج ہم بھی دور ہو گئے نا قرآن سے، ورنہ قرآن دنیا بھی دیتا ہے، دین بھی دیتا ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے جو انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، جو انسان کی قبر بھی سنوار دیتا ہے۔ کہ لوگ سوچتے ہیں جی قرآن بچوں کو پڑھا دیں تو بچے کھائیں گے کہاں سے؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا تو مستقبل خراب ہو جائے گا۔ وہ بات کرنے سے پہلے ایک حدیث نہ پڑھ دوں، سبحان اللہ ختم ہو گئی ہے، کسی کا مسائل سے جناب فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ ایک سائل آیا، موبائل بند کریں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ رسول کا ذکر سن رہے۔ ایک سائل آیا، دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جی سائل، کیا لینے آئے؟ کہا جی آج گھر میں اناج نہیں، اناج لینے آیا۔ آپ نے خادم کو حکم دیا کسی اناج کو لے کے چلا گیا۔ دوسرا دن ہوا پھر آ گیا، فاروق اعظم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جی سائل ہوں، کیا لینے آئے ہو؟ کہا جی آج کھانا نہیں ہے، کھانا لینے آیا۔ فاروق اعظم نے غلام کو حکم دیا، اسے دو، دے دیا۔ تیسرا دن ہوا پھر آ گیا، فاروق اعظم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جی سائل ہو، کیا لینے آئے ہو؟ کہا جی آج پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، لباس لینے آیا۔ خادم کو حکم دیا اسے لباس دے دو۔ چوتھا دن ہوا پھر آ گیا، پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جی سائل ہوں، کیا لینے آئے ہو؟ کہا جی آج پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانا لینے آیا ہوں۔ فاروق اعظم جلال میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اے عمر کے دروازے پہ کیا لینے آیا ہے؟ جا جا کے اللہ کا قرآن پڑھا کر۔ اذهب تعلم کتاب اللہ، جا جا کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کر۔ سائل تھا نا، سمجھدار تھا، اس دور کا سائل تھا۔ آج کا ہوتا تو کہتا جناب مشورہ نہ دو، خیرات دو۔ سمجھدار تھا، سیانا تھا، بات سمجھ گیا، چلا گیا۔ 3 سے 4 ماہ گزر گئے، فاروق اعظم کے دروازے پہ وہ نہیں آیا۔ ایک دن شرع راہ بازار میں ملاقات ہو گئی۔ فاروق اعظم نے اس سے پوچھا یار لگتا ہے تو ناراض ہے۔ وقت کا حکمران ایک صاحب سے پوچھ رہا ہے یار لگتا ہے تو ناراض ہے کہ آج کل تو عمر کے دروازے پہ نہیں آتا، وجہ کیا ہے، تو عمر سے ناراض ہے؟ اس نے کہا جناب میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغناہ عن باب عمر۔ آپ نے کہا تھا کہ جا جا کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر، کہا کہ اس دن سے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اس قرآن نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ اب عمر کے دروازے پہ آ کے سوال کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے عادت ہے قرآن نے مجھے اتنا دیا۔ لوگ سوچتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو کریں گے کیا؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اللہ توفیق دے۔ بہت سارے ایسے نام ہیں جو اللہ کے نام بھی ہیں، رسول اللہ کے نام بھی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ رسول رؤوف بھی ہیں، وہ رسول رحیم بھی ہیں۔ اب یہی دو نام اللہ کے بھی ہیں، اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی محمود ہے، اور حضور کا نام بھی محمود ہے۔ 15ویں پارے میں ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اللہ آپ کو ان قریب مقام محمود پہ بٹھائے گا۔ اللہ کا نام بھی محمود، حضور کا نام بھی محمود، اللہ کا نام بھی رؤوف، حضور کا نام بھی رؤوف، اللہ کا نام بھی رحیم، حضور کا نام بھی رحیم۔ اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچ لیں سبحان اللہ کیا نہیں. اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا. یا اللہ بہت سارے ایسے نام ہیں، تیرے نام بھی ہیں، رسول اللہ کے نام بھی ہیں، میرے اللہ تو بھی اپنا نام محمد رکھ لیتا، تو نے اپنا نام محمد کیوں نہیں رکھا؟ اللہ نے کہا محمود اور محمد میں فرق ہے. ابھی میں محمود ہوں، تو محمد ہے. اور آپ کو میں قرآن سے ہی فرق بتا دوں کہ محمود کسے کہتے ہیں اور محمد کسے کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. محمود وہ ہوتا ہے جس کی آسمان بھی تسبیح کرے، جس کی زمینیں بھی تسبیح کریں، جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی تسبیح کرے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تسبیح کرے. کائنات کا ذرہ ذرہ، برگ و ثمر، شجر و حجر، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں. ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ کے موقع. قرآن مجید میں دوسرے پارے دوسرے مقام میں یہ 15واں پارہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. فرمایا کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، ورنہ ہر شے اللہ اللہ کرتی ہماری سمجھ سے باہر. ہمیں اتنا فہم نہیں، ہمیں اتنی قوت نہیں کہ ہم سمجھ سکیں. تو فیصلہ ہو گیا محمود وہ ہوتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے. کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو. فرمایا محمود اور محمد میں یہی فرق ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ بھی جس کی تعریف کرے، وہ خدا بھی جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. وہ محمد ہوتا ہے. تو جناب عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا وسماہ محمدا، حضور کا نام محمد رکھا. گھر والوں نے پوچھا فقیل لہ یا ابا الحارث، اے جناب عبد المطلب ما حملک علی ان سمیتہ محمدا ولم تسمیہ باسم آبائہ. حضرت آپ نے اس کا نام محمد رکھا ہے، کیا سوچ کے رکھا؟ آج سے پہلے تو ایسا نام کسی بچے کا نہیں ہوا، نہ اس کے باپ کا نام محمد، نہ اس کے دادا کا نام محمد، نہ اس کے پردادا کا نام محمد. جناب عبد المطلب آج سے پہلے ایسا نام کسی بچے کا نہیں ہوا. میں آج سے پہلے ایسا بچہ پیدا بھی تو کر لیا، آیا بھی تو نہیں. جب بچہ نایاب ہے تو نام بھی نایاب ہونا چاہیے. پھر بھی گھر والوں نے کہا پھر بھی حضرت کچھ تو سوچا ہوگا، جو آپ نے یہ نام رکھا محمد، کیا سوچ کے رکھا؟ وَلَن تُسَمِّهُ بِاسْمِ آبَائِهِ، اس کے باپ دادا کے نام پہ اس کا نام نہیں رکھا. قال عبد المطلب اردت ان يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الارض. حدیث پڑھ دی، ترجمہ سن لیں، لطف آئے تو سبحان اللہ. حضور کے دادا جناب عبد المطلب نے فرمایا سنو، پھر اگر جاننا چاہتے ہو نا تو پھر سن لو. میں نے اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آسمان پہ رب اس کی تعریف کرتا رہے اور زمین پہ کائنات اس کی تعریفیں کرتی رہے. اور محمد کا معنی یہ ہے جس کی تعریف کی جائے اور قیامت تک جس کی تعریف ہوتی رہے. دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں، اور اس حدیث کے راوی بھی حضور کے چچا حضرت عباس، جن کا شروع میں تعارف کروا چکا ہوں. ان عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دعانی الى الدخول في دينك حمارة لنبوتك رأيتك في الماضي تناغي القمر وتشير إليه بإصبعك فحيث أشرت إليه مالا قال إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش.
حضور کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں صحابہ کا اجتماع ہے، حضور تشریف فرمائے، میں نے عرض کیا حضور دعانی الی الدخول فی دینک، اب مجھے اجازت دیں میں صحابہ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر نبوت کی کون سی نشانی دیکھی اور آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایک آپ کا کمال دیکھا تھا، صحابہ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت چاہیے۔ حضور نے فرمایا چچا اجازت ہے بتاؤ۔ حضور تشریف فرما ہے، آپ کا ذکر ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ حضور کا ذکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور ذکر کو سننا خود مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور خوش ہو رہے میں چچا اجازت۔ اب انہوں نے حضور کا ذکر شروع کیا، کہتے ہیں رأیتک فی المہد تناغ القمر، حضور میں دیکھتا تھا آپ بالکل چھوٹے ہوتے تھے